ویلکم بیک ناظرین ساؤتھ پولیس اور بالخصوص کھارادر تھانے کے ٹیم نے جو پولیس جوان ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک اہم گرفتاری ظاہر کی ہے. ایک ایسی خاتون کی گرفتاری کہ جو نومولود بچوں کو فروخت کرتی تھی اور ان سے ایڈوانس پہلے لیا جاتا تھا. وہ جوڑوں کے ساتھ جن کی اولادیں نہیں ہوتی تھی یہ مکرو دھندہ کس طرح کیا جاتا تھا، جو اب تک انکشافات پولیس حکام کی جانب سے سامنے آئے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ پورا گینگ تھا، ایک نیٹ ورک تھا جوڑوں سے جو اس طرح کے معاملات میں تھے. اس میں کچھ ڈاکٹرز کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں. یہ کیا معاملہ تھا اسی حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ترجمان کراچی پولیس ابرار حسین بلوچ سے، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھوڑی تفصیلات بتائیں. تو ایک ہلا دینے والے معاملات سامنے آ رہے ہیں مختلف گاؤں اور ہسپتالوں سے یہ معاملہ چلتا ہوا کراچی میں بچے فروخت ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. ایسا ہے کہ یہ لوگ ہیومن ٹریفکنگ کا کام کر رہے ہیں اور یہ گینگ تھا. یہ گینگ کو برسٹ کیا ایس ایس پی سٹی اور ان کی ٹیم نے. ایڈیشنل آئی ڈی صاحب کی اسپیسیفکلی انسٹرکشنز ہیں کہ ایسے تمام گینگز کا ہم نے کلا کما کرنا ہے. اور یہ خاتون جو ہے یہ تو سامنے مہرا تھی. اس کے علاوہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں پس پشت ہیں ان کے لیے بھی پولیس سائنٹیفک بنیادوں پہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو مزید اس میں ہم بالکل اس کو برس کر کے اور یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. کراچی پولیس اس کے لیے بڑی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں. جہاں تک اس واقعے کی بات ہے تو ایس ایس پی سٹی کی زیر قیادت ایس ایچ او کھارادر اور ان کی ٹیم نے یہ آپریشن کیا ہے اور اس میں ہمارا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. تو اس خاتون کو اریسٹ کیا گیا ہے اور مزید اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. ایسا ہے کہ یہ ہاسپٹلز میں ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہاسپٹلز میں جو نومولود بچے ہیں ان کو کڈنیپ کرتے ہیں. اور یہ ہیومن ٹریفکنگ کا جو بھی سلسلہ ہے اس کے لیے پولیس کراچی پولیس بہت زیادہ کام کر ابرار رہی صاحب تھوڑا ہے. سا اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گرفتاری کیسے ممکن بنی اور انکشافات کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جو ہماری پولیس سے بات ہوئی ہے اس میں تو یہ بھی چیزیں آئی ہیں کہ پورا منظم کام ہو رہا تھا. مختلف جگہوں پر جو ہے وہ بچے پیدا بھی کروائے جاتے تھے اور اس طرح کی بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ 2-2 لاکھ روپے ایڈوانس پکڑ کے اور اس کو باقاعدہ بیچا جاتا تھا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ کراچی میں بیس تھا اور ان کا جو نیٹ ورک تھا اور انٹیریئر سندھ اور دیگر علاقوں سے یہ لوگ اس نیٹ ورک کو رن کر رہے تھے. کراچی سے رن کرتے ہوئے یہ پورا جو ان کا آپریشن ہے وہ انٹیریئر اور مختلف علاقوں میں یہ کر رہے تھے. تو اس خاتون کو انٹیلیجنس بیسڈ جو کاروائیاں ہیں اس کے ذریعے اریسٹ کیا گیا. اس سے زیادہ کام ایس ایس پی سٹی اور اس کی ٹیم اسپیسیفکلی اگر کہا جائے تو ایسے جو کھارادر کی کافی زیادہ محنت تھی اور انٹیلیجنس بیسڈ یہ آپریشن تھا. ہم نے تقریباً اس کو برسٹ کر دیا. ایس ایس پی سٹی صاحب نے خود اس سے بہت زیادہ دلچسپی لی اور آن بورڈ رہے ٹل دا اینڈ. اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کو بالکل ایک ایک لمحے سے وہ باخبر کرتے رہے کہ اب ہم یہاں پہنچ گئے یہاں پہنچ گئے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپے کا یہ معاملہ تھا اور بٹ یہ خاتون اکیلی نہیں ہے. اٹ واز اے گینگ اور ہم اس کی بڑی سائنٹیفک طریقے سے ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. فی الحال ہم آپ کو زیادہ ڈیٹیلس نہیں بتا سکتے بٹ یہ ہے کہ ہماری اس پہ فردر انویسٹیگیشن اور پروسیڈنگز ہماری جاری ہے. بہت شکریہ ابرار حسین صاحب. ترجمان کراچی پولیس سے یقینی طور پہ انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے جب معاملات کی تو بہت ساری چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی آن ریکارڈ اور لائیو، بٹ ہم کوشش کر رہے ہیں ناظرین کہ لیاری میں یہ گینگ تھا اور اس کے بہت سارے اور بھی لوگ موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ نومولود بچے ہیں، یہ نومولود جو بالکل پیدا ہوتے ہیں ان کو بیچنا کتنا بڑا جرم ہے، کڈنیپنگ کرنا اور یہ پورا سسٹم. تو یقینی طور پہ بہت ساری چیزیں جب اس سے انکشافات ہوں گے، تفتیش ہوگی تو مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکیں گی. تھوڑا سا سماجی ایکسپیکٹ جو ہے وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ لیں، کیونکہ جن کی اولادیں نہیں ہوتی تو بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ جوڑے اور وہ مختلف جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ عالیہ سالم صاحبہ جو میرے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں اور بڑا اس کے اوپر رول پلے کرتی ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ نے ٹائم دیا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بچے جو خرید رہے ہیں یہ بھی والدین ہیں، وہ والدین ہیں جو بچوں سے محروم ہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ بھی اس سیگمنٹ کو ذرا دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے اوپر ذرا لب کشائی تو کریں نا کہ یہ اب جرم بنتا جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو محرومی ہے وہ کہیں نہ کہیں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں، ایک دروازہ ایسا کھول رہے ہیں کہ جس سے یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ مضبوط ہو رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ محرومی تو اپنی جگہ ہے. کئی دفعہ تو محرومی ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے جو بے اولاد ہیں اور اس میں ان لوگوں کو بھی سمجھتی ہوں کہ وہ قصوروار ہیں
جو آس پاس کے لوگ ان سے بے تکے سوال کرتے ہیں، اس میں گھر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مرد کو پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لے کیونکہ بیوی اس کو اولاد نہیں دے رہی. وہ عورت جو ہے وہ خود انسیکیور ہو جاتی ہے کہ میں کہیں سے بھی اولاد لے لوں تاکہ میرا گھر بچا رہے. تو یہ اس میں ایک کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ بھئی صرف اسی کی غلطی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو مل کر یہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے. لیکن وجہ کچھ بھی ہو، کسی کے بچے کو، کیونکہ جب اس طرح سے یہ لوگ جو کہ محروم ہوتے ہیں اولاد سے، جب یہ اس قسم کی چیز سوچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہسپتالوں سے بچے اغوا کر لیے جاتے ہیں، اور وہ دوسرے طریقے سے بھی جو بچے پیدائش جن کی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے پیسے کے عوض ان کو بھی خرید و فروخت ان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو انسان خرید و فروخت کی چیز تو نہیں ہے. اگر کوئی بے اولاد جوڑا ہے اور اس کے اپنے فیملی ممبرز میں کوئی اس کو اولاد دے دیتا ہے، اس کے اپنے بہن بھائی اس کو دے دیتے ہیں، یا اور فیملی کا کوئی شخص دے دیتا ہے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ایک جینوئن طریقے سے تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن اپنی کمی کو اس طرح سے پورا کرنا کہ انسان کی خرید و فروخت شروع ہو جائے، تو وہ تو یہ خرید و فروخت تو کسی بھی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، چاہے کوئی کتنی ہی محرومی میں چلا جائے. اور ایک بات اور اس میں کہنا چاہوں گی کہ کیونکہ میرے شیلٹر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھابھی جو بچے آپ کے پاس ماں باپ چھوڑ گئے، طلاق کی صورت میں چھوڑ گئے، یا بیوہ ہو گئی ماں، اس کے پاس نہیں ہے رکھنے کے وسائل، پیسے نہیں ہے، چھوڑ گئی، تو وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ان کا کوئی مستقبل یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ ان کو اڈاپشن کی طرف بڑھائیے، گارڈین شپ کی طرف بڑھائیے. تو میرا سمپل سا جواب یہی ہوتا ہے کہ جو ادارے میں بچے موجود ہیں وہ اپنی فیملی سے، اپنے ماں باپ میں جو بھی کوئی ایک بیٹا موجود ہے، مہینے میں ایک ملاقات کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں. یہ اللہ اچھا کی عالیہ مرضی صاحبہ، ہم ہے. یہ بھی جاننا چاہیں گے، ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیں قانونی معاملات بھی ہوتے ہیں نا، تو ایسے معاملات میں قانون کی روح میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے بھی یقینی طور پہ جو ہیں وہ سامنے آتی ہوں گی کہ اس طرح خرید و فروخت کا تو سلسلہ یہ نہیں رک سکتا، اس پہ قانون کی روح سے کیا معاملات ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی ذرا کشائی کیجیے گا. قانونی طور پر تو یہ جرم ہے، قانونی طور پر یہ بہت بڑا جرم ہے. لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں قانونی کارروائیاں ہوتی کس طرح سے، ہمارے پاس وہ جو پولیس ہے وہ کس طرح سے سارے معاملات کو دیکھتی ہے، کرتی ہے، کہ اس کی کمی، اس کی کمزوری ہے. اس قانون میں اس کی خرید و فروخت کی کوئی گنجائش نہیں وہ بنتی ہے. بچے وہ اور والدین جو کہ بچے لینا چاہتے ہیں، اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کا قانونی طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیے قانونی تو کورٹ سے ان کو لیں گے، یعنی کورٹ میں وہ ساری چیزیں، وہ سارے ثابت ہوں گی، اور اس میں جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ تو بچے کو واپس بھی کلیم کر سکتے ہیں اگر آگے کوئی ایسی صورتحال ہو. جب اس طرح سے بچے قانون تھرو دیے جا رہے ہوتے ہیں، کورٹ کے تھرو دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات دیکھی جا رہی ہوتی ہے کہ ان کے جو ماں باپ ہیں، جیسے جن کے ماں باپ کبھی مل ہی نہیں سکتے، مثال کے طور پر کنڈی میں پھینک دیا گیا، ایسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے، اور وہاں پر اب یہی ایک اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے بچہ بہت جلدی اپنی شکل وغیرہ بدل لیتا ہے، تو اس کا پھر ملنا اور اس طرح سے کہ آگے وقت گزر جائے بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک ایسی بچی ابھی بھی موجود ہے جس کو اغوا کر لیا گیا تھا، تو اس کے بعد جس نے اغوا کیا اس کا انتقال ہو گیا. وہ بچی جب 10-11 سال کی ہوئی تو ہمارے پاس ادارے میں اب چھوڑا گیا ہے کئی سالوں کے بعد. اور آپ یقین جانیے گا کہ اس کے لیے ہم نے ساری سوشل میڈیا پہ بھی وہ کمپین چل رہی ہے کہ بھئی جو اس کے ورثہ ہے وہ سب چیزیں، لیکن وہ ڈی این اے کے تھرو ہی دی جائے گی. یعنی جب ثابت ہوگا کورٹ میں کہ یہ والدین اس کے اصل والدین ہیں پھر ہی اس کو ہم دے سکیں گے. اس صورت میں ابھی تک وہ بچی میرے پاس ہے، کافی عرصہ ہو گیا، وہ شیلٹر ہوم میں موجود ہے، اس کے ورثہ کو ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے. کلیم کرنے کے لیے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کس قسم کی صورتحال ہے، جوان بچیوں کو بھی اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگ اس چیز کی اچھی نیت سے بھی آتے ہوں گے، بری نیت سے بھی، لیکن ابھی تک اس کے اپنے ورثہ نہیں مل سکے اور ابھی تک وہ بچی اپنے گھر نہیں جا سکی. تو یہ والی جو ایک سوچ ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہمیں اولاد چاہیے، یہ ایک بہت غلط نظریہ ہے. ہاں اگر جائز طریقے سے، صحیح طریقے ٹھیک. سے کورٹ سے اولاد ملتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کا مستقبل ہم بناتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں. لیکن کفالت ایک اس سے بھی بہترین چیز ہے کہ بہت شکریہ، کفالت کی جائے بچوں کی. بہت شکریہ عالیہ برنی صاحبہ. اور بتا رہی تھیں کہ سماجی پریشر جو ہیں ناظرین یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، اور اب آپ سمجھ رہے ہیں
کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سماجی پریشر وہ سماجی پریشر بنا رہے ہیں، وہ دباؤ دے رہے ہیں ایسے والدین، ایسے میاں بیوی کو کہ جن کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، تو آپ اس معاملے کی طرف دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اب کسی بھی طرح کسی کا بھی نومولود بچہ جو ہے وہ اغوا کیا جائے اور وہ فروخت ہو، اور ایسی منڈی قائم ہو کہ جس کے اندر نومولود بچے جو ہیں وہ بکنا شروع ہو جائیں۔ تو اس معاشرتی مسئلے کو دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے لفظوں کے تیر چلاتے ہیں وہ اس چیز سے رکے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے مختلف ایشوز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔